آج چھوٹی ویڈیو رکھیں گے، مطلب کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں تک تصویر صاف ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ نہ کچھ بات بن گئی ہے وہاں پر، اس لیے پی ٹی آئی چوڑی بھی ہوئی ہے۔ یا تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، یعنی کہ خان صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ ٹرمپ کچھ کرنے والا ہے۔ اب اس انفارمیشن کا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بٹ اگر انفارمیشن پی ٹی آئی کو ہے یا خان صاحب کو ہے تو وہ انفارمیشن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگی، اسپیشلی جب انہوں نے محسن نقوی صاحب کو وہاں بھیجا ہے کہ جا کے دیکھے کہ یار پلس لے لو وہاں کہ کیا چل رہا ہے۔ اور بیچارے محسن نقوی صاحب جن دو سینیٹر سے ملے، تصویر ادھر سے لگائیے، ادھر سے ان دونوں نے ٹویٹ کر کے پلس کا پورا اندازہ دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ فری عمران کا۔ اور یہ پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یار یہ لوگ، مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ محسن نقوی صاحب کو وہاں بھیج کے، مطلب محسن نقوی صاحب نے کیا کر لینا تھا وہاں جا کے؟ مطلب کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ اس سے؟ جن کو پاکستان میں سے صحیح سے کوئی نہیں جانتا، وہ امریکن کانگریس مین سے مل کے پاکستان کے لیے کچھ قائل کر پائیں گے ان کو؟ دس از اے ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر۔ اگر نیت یہ تھی کہ آپ جا کے کچھ ٹائم بائی کر لیں گے تو ٹائم تو وہ آپ کو آلریڈی دے چکے ہیں، یہ میرا ماننا ہے، ورنہ تو وہ کب کا بولنا شروع ہو جاتے۔ It's not personal, Sonny. It's strictly business. اب یہاں ایک بہت بیسک سوال ہے کہ دیکھیں، دنیا کا منظرنامہ تو ایسا بن رہا ہے نا کہ ٹرمپ شاکس ہر جگہ نظر آ رہے ہیں نظر، اور آپ کو ہر حال میں ان شاکس سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اور جب وہ شاکس پاکستان تک پہنچیں گے، وچ مینز جب پاکستان کو ریئلائز ہوگا کہ ٹرمپ پاکستان کو چائنا اور انڈیا کی لینس سے دیکھ رہا ہے، تو تب آپ کو جو شاکس لگیں گے وہ یہ ویک سسٹم ہینڈل نہیں کر پائے گا۔ اب ظاہر ہے ری تھنکنگ تو، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ری تھنکنگ تو یہیں سے شروع ہونی ہے۔ لیکن ری تھنکنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ری تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیل خان صاحب کی مرضی کی ہوگی۔ ابھی تک تو یہ ہوا ہے نا، لیکن اس وقت تو سوچ یہ تھی کہ ری تھنکنگ کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے لگے رہے کہ نہیں ڈیل کرنی ہے، مطلب ڈیل خان صاحب کی مرضی کی نہ ہو۔ ملٹری ٹرائلز کی پوری تیاری کر لی تھی خان صاحب کو توڑنے کی، ڈرانے کی، نہیں ٹوٹے، کیونکہ ان کو بھی شاید نظر آ رہا تھا کہ یہ ٹرمپ گورنمنٹ کا جو ایک حصہ جو اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ دنیا کا منظرنامہ ان کو مجبور کرے گا کہ پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا اور چائنا کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یہ نظریہ دیکھ رہی ہے، لیکن یہ کیلکولیشن، ایک اور کیلکولیشن جو شاید خان صاحب دیکھ رہے تھے، شاید میں بھی دیکھ رہا ہوں، کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ تھوڑی پیچھے رہ گئی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ کو لفٹ بھی نہیں کروائے گی۔ اس کے ریزنز کیا ہیں وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب جب ری تھنکنگ میں خان صاحب نہیں ڈرے تو پھر سوچا کہ اب ڈیل کا تاثر دیتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو کبھی بنی گالا کی باتیں، کبھی پشاور شفٹ کرنے کی باتیں، وہ بھی ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی بولے، یہ آفرز نہیں تھیں، بکواس کرتے رہے لوگ، یہ آفرز انڈر ڈسکشنز لازم آئی تھیں، ورنہ یہ بات باہر آتی ہی نہیں۔ کہ جب دیکھا کہ سب فیل ہو رہا ہے تو اب ڈائریکٹ ملاقاتوں پہ آ چکے ہیں، 9 مئی کی کمیشن کی ڈیمانڈز کے باوجود۔ لیکن اب بھی کچھ دوست حضرات سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، امید ہے ان کو کہ وہ پیچھے کر لیں گے پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو، اور مینج کر لیں گے، ڈیل ہو جائے گی۔ نہیں کر پائیں گے۔ ریزن سمپل ہے، دنیا کے حالات کی مجبوری آپ کو ٹاکس تک تو لے آئی ہے، لیکن جس دن امریکن پالیسی شفٹ دیکھیں گے ٹورڈز ڈیموکریسی، تب اور مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہوگا، امریکہ نے ملٹری ایڈ بند کر دی ہے دنیا میں سارے ملکوں کے لیے، سارے ملکوں کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ پاکستان کو تو اتنی ملٹری ایڈ ملتی بھی نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں ملتی تھی، آئی ایم ایف کا قرضہ تو ملتا ہے نا۔ آپ کی اکنامی، دنیا کے دیے ہوئے قرضے، یہ سب ٹکے ہوئے ہیں، وہ جو آپ لونز لیتے ہیں دنیا سے، یہ سب ٹکے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام پہ۔ اور آئی ایم ایف کو پتہ نہیں، شاید کوئی 60%، آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور، بٹ میجر چنک آف منی ان آئی ایم ایف پاکٹ از گیون بائی یو ایس اے۔ سو اب کوئی کہے گا کہ یہ سب تو پرانے فیکٹس ہیں سر، فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ نارمل سچویشن میں تو آپ جب مجبور ہوں گے تو آپ دوسری پارٹی سے ڈیل کر لیتے ہیں، تو اس سچویشن میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کے نارمل کنونشنل یا پرانے سیاستدانوں جیسا ہے نہیں۔ ہی نوز کہ آپ مجبور کب اور کیسے ہوتے ہیں، اور وہ ہلکا بھی نہیں آ رہا۔ اب سوال ہے کہ بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے، یہ امریکنز اچانک سے دنیا کے لیے اچھا کام کرنا کیسے شروع ہو گئے؟ مطلب سوچیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ٹرمپ رشیا کے ساتھ بنائے گا، میں پہلے ہی بولا تھا کہ دے فیل کہ دنیا میں جو کنونشنل یا جو ایک نارمل دو لڑاکا ہیں یا دو دشمن ہیں، وہ رشیا اور امریکہ ہیں۔ یہ چائنا بیچ میں سے پتہ نہیں کہاں سے اکھڑ کے آ گیا، تو وہ رشیا کو ایڈ بند، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈائریکٹلی رشیا کو ایج مل گیا ہے،
رشیا اب یوکرین پہ چڑھائی کرے گا جب امریکن ایڈ بھی نہیں ہوگا. لیکن چلو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ارریلیونٹ ہے. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جس کے بظاہر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, ان کے پاس اس وقت خود کھلبلی مچھی ہوگی. یہ جان ایف کینیڈی, رابرٹ ایف کینیڈی, مارٹن لوتھر کنگ کے جو کہے گئے ہیں کہ ہم ڈی کلاسیفائی کریں گے. عربز کا حال آپ ہمارے سامنے ہے. افغانستان الگ چوڑا ہے. انڈیا ایران کے لیے لابنگ کرے گا, لازم کرے گا, کیونکہ اس کو چابہار کو ایکٹیو کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ کو قائل کر لے کہ ایران کے ساتھ ڈیلنگ کر لے, اور ایران بھی شاید خامنائی کو بچانے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ ڈیلنگ کر لے. یہ سب چیزیں ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ارریلیونٹ بناتی ہیں. لیکن خان صاحب کے لیے ڈائریکٹلی کیوں ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ خان صاحب میں کیا انٹرسٹ ہے اس وقت؟ کیوں سینیٹر سارے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا کہ کیپٹلزم کو فروغ دینا ہے تو ڈیموکریسی کو بھی ساتھ ساتھ فروغ دینا ہے. اور ورسٹ فارم آف ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ پاپولزم. صحیح ہوگی تو کنٹینیو کرے گی, نہیں ہوگی تو ڈیموکریسی اس کو خود ہی صاف کر دیتی ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. تو اب جب ٹرمپ پاپولسٹ ہے تو وہ پاپولسٹ نیریٹو پہ ہی چلے گا یا اس کو سپورٹ کرے گا. اس لیے شاید وہ خان صاحب کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھے. لیکن یہ چیز مینیج ہو سکتی ہے اگر ٹرمپ کو خان صاحب کے کرتوت بتایا جائے اس کو, میننگ کہ کس طرح کا لیڈر ہے, کون سی سوچ ہے اس کی, وہ کس طرح کا اسلامک آئیڈیالوجی چاہتا ہے, وہ کس طرح کے بلاگز بنا رہا تھا دنیا میں, یہ جو ٹرکی, ملیشیا, تو پھر شاید ٹرمپ کا انٹرسٹ ہٹ جائے ان سب سے. لیکن اس میں بھی مسئلہ ہے کہ یہ کر کون سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آ گیا ہے مارکو روبیو. وہ خود ایک ڈائی ہارڈ کنزرویٹو ہے. اس کی خواہش ہے کہ انڈیا ہمارا ٹٹو بنے, اور وہ کھل کے بول چکا ہے کہ ہم ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے آئے ہیں اور وہ ہمارے انٹرسٹ کو سیکیور کرتے ہیں, لیکن وہاں کی عوام امریکہ سے نفرت ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں کی چوائس کے لیڈر کو سپورٹ کریں, وہ کیسا بھی ہوگا وہ ان ڈکٹیٹر سے بہتر ہوگا لانگ ٹرم میں. تو یہ تو وہ آلریڈی بول چکا ہے. چلے اگر میں اس کے الفاظ کو بھی اگنور کر دوں, اگر میں صرف اس کی خواہش دیکھوں, تو جو اس نے کہا ہے کہ انڈیا اسرائیل پارٹ 2 بن جائے امریکہ کے لیے, تو یہ سمجھائیں کہ مجھے کہ انڈیا میں تو ایک پاپولسٹ بیٹھا ہے, وہاں تو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا ٹٹو تو نہیں بنے گا جس طرح کا آپ چاہ رہے ہو. اور برکس میں ہونے کی وجہ سے وہ چائنا کے بھی قریب ہے. تو پھر اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بہتر آپشن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بھی سپورٹ کیا جائے. سو جب پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے تو کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ اسی کو سپورٹ کیا جائے جو عوام کے سپورٹ پہ کھڑا ہے, تاکہ امریکن انٹرسٹ بھی پرزرو رہے, نہ صرف پرزرو رہیں, انڈیا بھی تھوڑا ٹائٹ رہے. بھلے بائیڈن نے پوری کوشش کی بنگلہ دیش کو الگ انڈیا سے تھوڑا آئیڈیالوجیکلی الگ کر کے کمزور کریں انڈیا کو اور ڈرائیں, تو وہ صحیح سے ہوا نہیں ہے نا. ہوا اس لیے نہیں کیونکہ پاکستان کا کمزور ہونے کی وجہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا اس اسٹریٹجی سے. ہو سکتا تھا اگر پاکستان اس وقت تھوڑا ٹائٹ ہوتا. تو اگر سپورٹ کرنا ہی ہے تو کسی ایسے کو کرو جو انڈیا کو پھر بھی کچھ ڈرائے. یہ سسٹم تو نہیں ڈرا رہا, کیونکہ دیر آر ہائی چانسز کہ اگر پی ٹی آئی یا خان صاحب آئے تو یہ کم از کم یہ افغانستان, یہ مسائل کے پی کے سینٹیمنٹ, یہ تو سارے ہینڈل ہو جانے ہیں نا. تو آدھی سے زیادہ فالٹ لائنز تو آپ کی چلی جانی ہے. چلے اگر یہ بھی نہیں تو جب سعودیہ کی باری آئے گی کہ سعودیہ کو ذرا سیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب سعودیہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا ڈیفینس خود کرو اور ہم سے $1 ٹریلین کے ہتھیار خریدو, تو حالانکہ $600 بلین وہ دینے کو تیار ہے, لیکن نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اسرائیل بھی تسلیم کرنے کا بولا جائے, مطلب کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کرو. اور جب وہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آئل مارکیٹ میں اپنا تیل لاؤں گا, یعنی کہ کیا حال ہوگا سعودیہ کا. مطلب سوچے نا کہ امریکہ اس وقت سب سے بڑا امپورٹر ہے آئل کا, اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنا تیل خود استعمال کروں گا, تو جو سعودی عرب کا سب سے بڑا امپورٹر ہے تو کیا حال ہوگا سعودی عرب کا. اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تب بھی اگر مڈل ایسٹ کو سیٹل کرنا, تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں ایک پاپولر لیڈرشپ ضرور چاہیے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اباؤٹ آل دیز تھنگس, بٹ اگر میں غلط بھی ہوں تب بھی یہ چیز تو فیکٹ ہے نا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت انٹرنیشنلی ارریلیونٹ ہے, ہینس ویک ہے. اور اگر ویک رہیں گے تو فالٹ لائنز استعمال ہوتی رہیں گی اور ایونچولی چھپنا پڑے گا کسی کے پیچھے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہو بیٹر دین پی ٹی آئی, جو آپ کی سٹنگ گورنمنٹ سے زیادہ تیزی سے اچھے طریقے سے امریکن لابنگ کر سکتی ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے. سو آل ان آل جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ مجبوری ٹاکس تک لے آئی ہے. ہو سکتا ہے مجبوری کنسیڈ بھی کروا لے, اسی لیے کوشش ہوگی کہ کنسیڈ نہ دکھائیں اور خان صاحب کوشش کریں گے ڈیل کا تاثر نہ جائے. سو ان دیٹ کیس ایوری تھنگ ایلس دین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ بیکمز ریلیونٹ.
چاہے وہ کورٹس ہوں جس میں 26 امینڈمنٹ دوبارہ انڈر ڈسکشن آ رہی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کہانی کو ختم کرنے کی کوشش ہو, کانسٹیٹیوشنل بیٹھ کے بولے کہ 26 امینڈمنٹ صحیح ہے, لیکن اگر منوانے کی کوشش کی تو مانی تو یہ ویسے بھی نہیں جائے گی, کچھ ٹائم بعد دوبارہ کھل جائے گی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کوئی کیس ہونا چاہیے. پھر یہ چاہے وہ مولانا ہوں, مولانا فضل الرحمان, جو راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی گرانڈ جرگہ کیا جائے جس میں سارے مسئلے حل کیا جائیں, یا پھر جہاں سارے مسئلے ڈسکس کیے جائیں, یا پی ٹی آئی ہو جو اپوزیشن کو ایکسپینڈ کر رہی ہے, نیشنل ایجنڈا کی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے, شاید کا عباسی اور مفتاح کی پارٹی کا آہستہ آہستہ نمایاں ہونا ہو, اتحادیوں کے آپس میں مسائل ہوں, کینالز ہوں, باقی چیزیں ہوں, یہ ڈائریکٹلی کنسیڈ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور سیدھا سیدھا دھوکہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آ رہا. Though wise men at their end, no dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night.